جب صبح بھی ہو تو اللہ کا ذکر کرو اور اس کی تسبیح کرو، اور جب شام بھی ہو تو اس کی تسبیح اور ذکر کرو۔ 5 وقت کی نمازیں قرآن کی آیات سے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 5 وقتوں کی نماز کی تعلیم عقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں اگر تم ماننا چاہتے ہو چلو وہ بھی سن لو۔ پہلا فلسفہ 5 وقت کی نماز کا پہلا فلسفہ کہ 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر مقرر کیوں کی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کل 5 اللہ نے اس کو ذہنی اور باطنی حواس عطا کی۔ حواس خمسہ کتنی ہیں؟ 5 خمسہ حواس، حواس خمسہ 5 ہیں۔ کیا ہے؟ آنکھ یہ ایسا فیکٹر ہے کہ یہ حواس کا بہت اہم ترین اللہ نے فیکٹر کہا۔ آنکھ، ناک، حس شامہ، قوت شامہ، سونگنے کی حس اگر ختم ہو جائے تو انسان کے مزے ختم ہو جاتے ہیں۔ قوت شامہ، سونگنے کی، خوشبو بدبو کے درمیان فرق کرنے کی یہ طاقت اللہ نے نام میں دی ہے۔ آنکھ میں قوت رویت دیکھنے کی طاقت دی ہے۔ کتنے لاکھ کیمرے کلرز کے اللہ نے اس آنکھ کے اندر اس آئی آنکھوچے کے اندر بند کر دی ہیں، جہاں دیکھتے جاؤ پک کرتے جاؤ، کوئی بٹن دینے کی جب رنگ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، فوراً نظر آتا ہوتا ہے، میسج کبھی پیچھے سے ہوتا ہے۔ آنکھ نہیں دیکھ رہی ہو میسج اس کو پیچھے سے وہ عقل وہ روح دے رہا ہوتا ہے جو اللہ کے ہاتھ میں اس کی بات ہے، ورنہ آنکھ ہونے کی وہ روح نہیں دے سکتی۔ آنکھ، ناک، کان، قوت سامعہ، سننے کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے۔ ایسے ہی سن رہو، ایسے ہی سن رہو، آگے بھی سن رہو، پیچھے بھی سن رہو، ہر طرف سے آپ کو اپنے کانوں کو گھیرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس سے پوچھیے جو بیچارہ پہلا ہے وہ اپنے کانوں سے سننے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے، کتنے آلات اور کتنی چیزیں لگاتا ہے، شکر نہیں ادا کرتے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنہ مسؤولا۔ حواس تو 5 ہیں، آنکھ، ناک، کان اور پھر زبان۔ قوت گویائی اللہ نے زبان کے اندر رکھی ہے، قوت ذائقہ اللہ نے زبان کے اندر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے چکھ کر تم کسی ٹیسٹ کو ٹیسٹ سمجھ کے کھاتے ہو یا اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ قوت ذائقہ زبان سے اللہ نے عطا کی، قوت گویائی زبان سے عطا کی، اور پھر 5ویں حص کیا ہے؟ گرمی اور سردی کی حص، کہ جس سے آپ کے بدن کو پتہ چلے، یا آپ کسی شے کو جب لیں تو پتہ چلے کہ یہ سرد ہے اور یہ گرم ہے۔ یہ حص کوئی اہم حص ہے، جن کی حص ختم ہو جاتی ہے وہ بیچارے جب وہ فالج کا شکار ہو جاتے ہیں، اس اور ایسے تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جس سے زندگی ان کی افیل ہو جاتی ہے۔ یہ 5 انعام حواس خمسہ ذہنی اور باطنی اللہ نے ہمیں عطا کیے، لیکن ان 5 میں 3 کے سوال کو اللہ نے واضح کیا ہے۔ کیا کرنا؟ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنہ مسؤولا۔ اللہ، اتنی فصاحت و بلاغت ہے قرآن کی، اتنی فصاحت و بلاغت ہے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے کلام کی، کہ جس کو مزہ آیا ہے تو پھر وہ زندگی ساری قرآن حدیث کے علم میں ہی کھپا دیتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں اس کی پیاس پھر بھی نہیں بجھتی، مرتے دم تک وہ قرآن کے مطالعے اور حدیث کے مطالعے رہتا ہے۔ کوئی مزہ چکھے تو، کوئی اس حص کو بھی لے تو صحیح، ہماری حص و دنیاوی مادی اور ہم روحانی حصہ اپنے اندر ادراک میں رکھیں تو پھر دور سے کیا پتہ چلے گا کہ آم میٹھا ہے جب تک کہ آم کو کھائیں گے نہیں، ورنہ ایک سنترا بھی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک کدوما بھی ہے جس کو کیا کہتے ہیں اردو میں وہ کڑوا قسم کا، دونوں کی شکل ایک ہوتی ہے، کھا کے پتہ چلتا ہے، بغیر کھائے کے پتہ چلتا ہے میٹھا ہے، آم میٹھا ہے، میٹھا ہے میٹھا، جب تک کھائے ہی نہیں دیتے اس کو کیسے پتہ چلے گا وہ میٹھا ہے؟ جب تک قرآن کا ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے تم نے، مصر میں آئے ہو تم نہیں، مدارس میں گئے ہو نہیں تم، مراکز میں بیٹھے ہو نہیں تم، اور کہتے ہو ہمیں بولنے سے کیا ملے گا؟ تمہیں پھر کیا ملے گا؟ پھر یہی ملے گا جو تمہیں مل چکا ہے، ناراض نہ ہونا۔ دنیا میں جتنے پریشان وہ لوگ ہیں جو مڈلزم مادیت پرستی کا شکار ہیں، الحمدللہ مسجد کا ایک حافظ، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا اور جھوٹی صوفی کھانے والا
ہو؟ کس مزے میں تم گم ہو چکے ہو کہ جس مزے میں تمہارے مزے کی کوئی پہلے تک نہیں، کوئی اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ آئے جائے پتہ نہیں؟ وہ زیادہ اختیار کرو، وہ مزہ اختیار کرو جس میں صرف جسم کو راحت نہ ہو، روح کو بھی تسکین، روح کو بھی لطف حاصل ہو۔ تو پہلی بات، پہلا فلسفہ، اللہ تعالیٰ نے خمسہ الصلاۃ، نماز کے 5 اوقات اس لیے مقرر کیے ہیں کہ انسانی زندگی میں اس پر 5 احسان ہیں، مگر 3 باتوں کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سننے میں تم اپنے پردوں کو اٹھا کے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آنکھوں میں دیکھنے کے لیے اپنے تم پردوں کو، آنکھوں کے اس حصے کو اٹھا کر کھولنے کی تمہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، اور دل کے ادراک کے لیے تمہیں کوئی دروازہ نہیں کھولنا پڑتا، بلکہ از خود آٹومیٹکلی جس طرح دیکھتے ہو آنکھ دیکھ لیتی ہے، جس طرح سنتے ہو آنکھ کان سن لیتے ہیں، جس طرح ادراک کرنا چاہتے ہو دل ادراک کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کے بارے میں سختی سے یہ کہا ہے، خیال کرنا 5 حواس ذہنی باطنی میں نے تمہیں دیے ہیں، مگر اس میں 3 ایسے ہیں جس پر تمہاری کوئی محنت نہیں ہوتی، جس پر تمہارا کوئی پیٹرول خرچ نہیں ہوتا، جس پر تمہاری کوئی ٹیکنالوجی خرچ نہیں ہوتی، جس پر تمہاری کوئی ایسی طاقت خرچ نہیں ہوتی کہ جس پر تم پریشان ہو کر اس چیز کو حاصل کرو۔ وہ آنکھ ہے، وہ کان ہے، وہ دل ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا آنکھ کی حفاظت کرنا، آنکھ کی حفاظت سے بچنا۔ یہ آنکھ ایسی امانت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفت دی گئی ہے، بغیر مشقت کے دی گئی ہے، اس لیے اس آنکھ کو ناپاک ہونے سے بچانا۔ بچاؤ گے دل سے کو بچاؤ گے؟ یہ آنکھ بچ نہیں تو دل بچ جائے گا۔ آنکھ کا نور دل کا نور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں زیر پردے کی کیا دل کا پردہ ہو۔ میرے محبوب نے کہا کہ آنکھ کا پردہ ہو، تم 10 نہیں 1000 بار کرو، تم جھوٹے ہو جھوٹے ہو جھوٹے ہو، میرا نبی سچا ہے سچا ہے سچا ہے اور سچا ہے۔ اس لیے آنکھ کا پردہ شرط ہے۔ اگر مجبوری ہے کہیں دیکھنے کی، آنکھ کو شرط سے بچاؤ۔ پہلے تم آنکھ اٹھے نہیں جب وضو میں رسوا نہیں، آنکھ نیچے رکھے نیچے رکھے نیچے رکھے۔ قرآن اے مومن مرد تیری آنکھ کے نیچے رہے، اے مومن عورت تیری آنکھ کے نیچے رہے۔ تو نبی کی بات دامن بیویوں سے اور بیٹیوں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ آنکھوں کو نیچے رکھ سکتے ہیں تو تمہاری لیے پرور ہے۔ اگر مجبوری ہے کوئی بات کرنے حالات ایسے ہو رہی ہیں تو اپنی ماں بہن کی وجہ سے دیکھو، پھر کوئی سے کم انسان جب کا خیال کراس نہیں ہوگا، حدود لمٹ کراس نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ دل کا روح اٹھ چکا ہے، اس لیے کوئی بات دین کی منع نہیں کرتی، قرآن کی منع نہیں کرتی، مسجد میں بیٹھنا منع نہیں کرتا، لذت و حرارت محسوس نہیں ہوتی۔ تلاوت قرآن ہے یا نماز ہے، اس میں ہم ٹکرے مار کے اپنا وقت پورا کرتے ہیں، ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو رہی ہے۔ یہ سارا نقصان آنکھ کا ہے، آنکھ کا ہے، آنکھ کا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ یہ آنکھ کا مسوار ہوگا، ان کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ غیبت سنی، جھوٹ سنا، تہمت سنی، بدگمانی کسی کی سنی، گانے سنے، کوئی غلیظ بات سنی، یہ کام سیسا پلائی اللہ کی طرف سے آگ کے ساتھ تپائے جائیں گے۔ جن کاموں میں اس امانت، جس انسان نے اللہ کی اس امانت کام کی حفاظت کی، کیا کہتا ہو میرے بھائی، گانے عام ہو گئے۔ حضور کا ارشاد ہے الغناء جنبۃ الدفاع فی القلب کما جنبۃ الماء الزرع اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے پانی دے کر زمین کے اندر بیج بویا جاتا ہے اور اس سے فصل اگتی ہے، ایسے ہی گانے جو اللہ اس کے رسول کے خلاف، جو اشعار، جو غزلیں، جو میوزک، یہ جتنے بھی ساز، یہ سارے کے سارے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ثابت ہیں کہ جیسے پانی دے کر زمین میں کھیتی ہوتی ہے، گانے سننے والے کان اپنے دل کی اس فصل کو منافقت کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس لیے اکثر منافق کیوں منافق ہیں؟ ہر شخص دوسرے سے منافق کیوں ہے؟ کیا مانا ہے منافق کا؟ کوئی فیل میں کہا کچھ کیا کچھ، دل میں کچھ کیا کچھ، یہ کوئی فیل کے برابر سے منافق کہتے ہیں۔
کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا، لیکن ہر شخص اپنے آپ کو خود جان سکتا ہے کہ میں کتنا ایمان والا ہوں اور کتنا نہیں۔ اگر تمہاری بات کسی کے ساتھ ہو رہی ہے اور دل اس کے خلاف ہے تو منافق ہو۔ اگر تم کہہ رہے ہو کرنا نہیں چاہتے، منافق ہو۔ وعدہ کر رہے ہو وفا نہیں چاہتے، منافق ہو۔ اس لیے کیا کرنا، کسی سے بات کیا کرو تو دل کے ارادے سے پہلے پوچھ لیا کرو کہ میں نے اس کا کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اس کو بات لائے مت رکھو، اس کو بات دے کے بات پر بات اس کو اپنے پاس آنے جانے میں مت رکھو۔ سیدھی سی بات کہہ دیا کرو کہ مجھ سے یہ کام ہوتا ہے کر دوں گا، اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، نہ ہو تو میرے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ورنہ گالی دے کر ایسی بات کہہ کر دوسرے کو اطمینان دے کر اور پھر اس کے بعد خود اس کے بارے میں سوچے نہیں، عمل کا ارادہ ہی نہیں، تو ایسے شخص کو نفاق کہا گیا ہے، منافق کہا گیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بعد خمسہ 5 وقت کی نماز، اللہ اکبر، کیا خوب حکمت ہے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی ہر کام کو ہر کلام میں۔ کیا کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو حراس خمسہ پر جو بول آیا ہوا ہوگا، جو غلطیاں ہوئی ہوں گی، ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ جب 5 وقت کی تم نماز ادا کرو گے تو تمہاری نیکیاں ہوں گی، جب نیکیاں ہوں گی تو گناہ معاف ہیں گے۔ قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اللہ کا وعدہ ہے اگر دن میں شام سے صبح تک اگر کوئی گناہ صغیرہ ہوئے 5 وقت کی نماز وقت پہ ادا کر تو اللہ کا وعدہ ہے تمہارے گناہ صغیرہ بغیر توبہ کے ہم دھو کر معاف کر دیں گے۔ وعدہ ہے۔ انسان تو بڑا ہی اللہ کے نزدیک بڑا قریب ہے، تو یہ 5 حواس خمسہ کے بدلے میں اللہ نے 5 پہلا فیصلہ، دوسرا فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر 5 قسم کے غسل فرض کیے۔ کتنے غسل فرض کیے ہیں؟ 5 قسم کے۔ پہلا غسل جنابت کا غسل ہے۔ کوئی بھی انسان چاہے مسلمان ہے یا کافر، انسانی یعنی طہارت کے لیے، صفائی کے لیے، پاکی کے لیے، خوبصورتی کے لیے، نہ کہ مسلمان ہونے کے لیے، انسانی خوبصورتی کے لیے، انسان کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات میں وہ کام رکھ لیے جو تمہاری زندگی کے معاملات کے ساتھ لگ رکھتے ہیں۔ پہلا غسل جنابت کا ہے، جب بھی تمہیں اگر نائب فال ہو، احترام ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایسی صورت میں ان کے اوپر کیا ہے وہ سزائے ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کے ساتھ سنت کی جماعت، اس کے بعد اگر میاں بیوی آپس میں اکٹھے ہوئے اور سب میں آپس میں مل گئے تو ایسی صورت میں چاہے انسان ہو یا نہ ہو، ایسی صورت میں اس پر بغیر ڈسچارج کے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا غسل، غسل جنابت۔ نمبر 2 غسل حیض، مینسس۔ اللہ